حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ دان میں سے کھجوریں کھاتی اور مشک سے پانی پیتی۔ چند دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئی۔ سب جگہ نشانی لگاتے جاؤ تلفظ پہ۔ یہاں تک کہ پیاس کی سختی سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے شیر خوار بچے تھے۔ اس کو شیر خوار ہی پڑھنا، کل بھی بتایا تھا۔ شیر خوار کا مطلب ہوتا ہے دودھ پینے والا، دودھ پیتا ہوا بچہ۔ تو کیونکہ اگر شیر خوار پڑھ دیں گے تب ہو جائے گا کہ شیر کھانے والا، کوئی شیر کہاں کھاتا ہے؟ شیر خوار دودھ پینے والا۔ بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دل ہلا دینے والا یہ سما دیکھ کر بے تاب ہو گئی۔ اپنے ننھے بیٹے کو تو وہیں چھوڑا اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی تلاش کرنے لگی۔ قریب ہی میں صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی اور کبھی مروہ پر جاتی اور دور دور تک نگاہ دوڑا کر پانی کی کھوج کرتی۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا، مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخری مرتبہ جب آپ ادھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش میں مشغول تھی تو ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے۔ زمین پر ہونا چاہیے، اس میں زمین پر نہیں، زمین میں ایک ٹھوکر لگائی جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ جب حضرت حاجرہ مایوس ہو کر واپس آئیں تو حضرت اسماعیل کے نزدیک ابلتا ہوا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم ہو جائے، اس لیے آپ اس چشمے کے کنارے اس چشمے کے کنارے
دھول سے میڈ بناتی جاتی اور اپنی سریانی زبان میں کہتی جاتی زم زم، جس کے معنی ہے تھم تھم، یعنی رک رک، بعد میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمے کا یہی نام پڑ گیا۔ پھر حضرت حاجرہ نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان آئی، جان پڑی ہے نا، دونوں کے جان میں جان پڑی، اور بھوک پیاس ختم ہوئی۔ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔ یہ زمزم شریف کا اثر ہے کہ اس سے پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔